بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امریت سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرٹ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کری ہے اپنے ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ آئے جی چلتے ہیں کس کی طرف۔ وہ ساری رات اس نے رو کر گزاری تھی۔ کیا اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں تھی؟ اس کا اپنی زندگی پر کوئی حق نہیں تھا؟ وہ کیا چاہتی ہے کوئی اس سے نہیں پوچھتا؟ سب اپنے فیصلے اپنی خواہشات پر تھوپ دیتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھ کر وہ کتنی دیر تک اپنے حق میں سکون کی دعا مانگتی ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی انسان مایوس کر سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ کل رات کو بھی اس نے کھانا نہیں کھایا تھا، اب بھی اسے بھوک لگ رہی تھی۔ وہ کچن میں آ گئی، اپنے لیے چائے بنا کر 2 بسکٹ لی اور کچن کے پیچھے بنے لان میں آ گئی۔ چائے پیتے وہ دور آسمان میں اڑتے پرندوں کو دیکھ رہی تھی جو کھلے آسمان میں کتنی آزاری سے اڑ رہے تھے۔ گہرا سانس لے کر اس نے نظریں آسمان سے ہٹائی، لیکن سامنے دیکھتے سے جھٹکا لگا، کپ پر اس کے ہاتھ کی گرپ ڈھیلی پڑی تھی۔ آج تو میرے سے ریکارڈنگ بھی نہیں ہو رہی، میرے اتنی زیادہ وہ زبان میں ہو رہی ہے پین، انشاءاللہ ہی نہیں صحیح ہو رہا۔ طالب اس کے سامنے والی کرسی پر بڑے مطمئن انداز میں بیٹھا اسے دیکھ کم گھور سے آتا رہا تھا۔ اسے اپنی بے خبری پر سخت غصہ ہے۔ اس سے پہلے وہ اٹھتی وہ کرسی گھسیٹتے اس کے نزدیک اور متوش نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ داد دینی پڑے گی تمہیں، کسی اور کے نکاح میں ہو کر کسی اور کے ساتھ محبت کی پنگیں بڑھا رہی ہو۔ شرم نہیں آتی تمہیں اپنے شوہر کو دھوکہ دیتے؟ اس کے انداز میں غصہ محسوس کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، وہ بمشکل بولی۔ اچھا، اگر دھوکہ نہیں دیا تو کس آس پر عمیر تمہارا رشتہ مانگ رہا ہے؟ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ تم سوچ رہی ہو مجھے کیسے پتہ چلا؟ تو تمہاری معلومات میں اضافہ کرتا ہوں کہ مجھے میرے گھر اور گھر والوں کی ہر طرح کی معلومات ہوتی ہے، کون کس وقت کیا کر رہا ہے مجھے پتہ ہوتا ہے۔ اب اگر عمیر تمہارا رشتہ مانگ رہا ہے تو ضرور تم نے اسے کوئی امید دلائی ہوگی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے تو کبھی ان سے بات بھی نہیں کی، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اگر یہ بات میں تمہارے شوہر کو بتا دوں کہ تم خلا کی تیاری کر رہی ہو تو کسی اور سے شادی کے چکروں میں، تو سوچو کیا ہوگا؟ وہ ابروج کا کر بولا۔ میں خلا نہیں لے رہی، اس نے تیری سے سرنفی میں ہلایا، پھر کچھ خیالات تیری سے آنسو صاف کیے۔ آپ بھی تو ان کو جانتے ہیں، آپ مجھے ان سے ملوا دیں۔ وہ آنکھوں میں معصومیت اور اصلیت سے دیکھنے لگی۔ طالب کتنی دیر اس کا چہرہ دیکھتا ہے اور پھر اس کے گھبرانے پر اس نے چہرے اور نظروں کے تاثرات بدلے۔ ملوا تو سکتا ہوں لیکن ملواؤں گا نہیں، کہہ کر اس نے دونوں ہاتھ کرسی سے ہٹا لیا، اپنی کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کیوں؟ برہان ہو کر بولی۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں تم میرے پاس رہو۔ نابیہ رونا بھول کر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا کرو گی ایسے نام نہاد شوہر کا جو تم سے پیار نہ کرتا ہو، جسے تمہاری پرواہ نہ ہو؟ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ناراضگی سے بولی۔ اور اگر میں کہوں کہ میرا مسئلہ ہے تو؟ وہ اس کا پھولا ہوا چہرہ دیکھ کر بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ کو روک رہا تھا۔ وہ اٹھنے لگی جب اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ بیٹھ جاؤ، میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ہاتھ چھوڑے میرا، وہ رہانزی ہو کر ہاتھ چھڑوانے لگی۔ پہلے بیٹھو پھر۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی تو اس نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ آئندہ تم عمیر سے بات تو دور کی بات ہے، اس کے سامنے بھی نہیں جاؤ گی، اور حذیفہ کو منع کرو کہ جو خناس اس کے دماغ میں بھرا اسے نکال دے۔ وہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ میں نے منع کر چکی ہوں۔ اچھی بات ہے، تمہیں ایسے ہی کرنا چاہیے، لیکن دوسری بات مان لو، اپنی جان چھڑوا لو اس نام نہاد شوہر سے۔ آپ اسے اتنا غصہ آ رہا تھا کہ آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ آپ کیا؟ وہ جیسے محسوس ہو کر پوچھنے لگا۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر پابندیاں لگانے والے؟ میں آپ کے گھر میں رہ رہی ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی منمانی کریں۔ پہلی بار وہ اتنی لمبی بات کر رہی تھی۔ طالب نے داد دیتی نظروں سے اسے دیکھا۔ منمانی تو میں نے ابھی کی نہیں ڈارلنگ۔ اس کے طرز تخاطب پر نابیہ کا دماغ پھک سے اڑا تھا۔ آپ حد سے بڑھ رہے ہیں، وہ غصے کے مارے کانپ اٹھی۔ پھر وہی بات، وہ اٹھ کر اس کے قریب ہوا۔ حد ابھی میں نے پار نہیں کی، لیکن اگر تم نے میری بات نہ مانی تو حد پار کرنے میں مجھے پل نہیں لگے گا۔ چھوڑو اس شوہر کو، میرے پاس آ جاؤ، بہت خوش رکھوں گا تمہیں۔ آپ یہ کیسی باتیں کریں؟ اگلے ماہ آپ کی شادی ہونے والی ہے اور آپ مجھ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ تو کیا ہوا، ہونے والی ہے، میں تم سے بھی کر لوں گا، میں افورڈ کر سکتا ہوں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ وہ مجھے نہیں آتی، سوری، وہ شرارت سے معذرت کرتے بولا۔ آپ مجھے بہت تنگ کریں، میں نے پہلے کوئی بات نہیں کی، لیکن اب میں حذیفہ کو آپ کی شکایت کروں گی۔ اوہ، میں تو ڈر گیا۔ اس نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی، پھر اس کا چہرہ دیکھ کر ہنس پڑا، جس کے چہرے پر ڈر، غصہ، شرم سب بیک وقت نظر آ رہے تھے۔ ضرور کرو، میں کون سا ڈرتا ہوں، میں وہی کروں گا جو میرا دل کرے گا۔ اس کے بے باک انداز پر بے بس ہو کر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ طالب نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر چہرے سے ہٹائے۔ میری بات مانو گی تو فائدے میں رہو گی۔ نابیہ بھیگی نظر سے شکایتی انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ اب ایسے نہ دیکھو، مجھے تم سے بیوی والی فیلنگ آ رہی ہے۔ اور نابیہ نے جھٹکے سے ہاتھ کھینچے اور کرسی کو پیچھے دھکیلتی بھاگنے کے انداز میں وہاں سے نکلی، جبکہ طالب نے آنکھیں بند کر کے مسکراتے ہوئے ٹھنڈی ہوا کو اندر اتارا۔ تینوں کیڑا کتا وڑ گیا؟ بیا کہاں پر ہے؟ کلثوم جو کب سے کچن کی طرف دیکھ رہی تھی، لبنہ کے نکلنے پر پوچھا۔ پتہ نہیں آنٹی، میں نے صبح سے نہیں دیکھا۔ یہ ہو کیا گیا اس لڑکی کو؟ رات کو بھی کھانا نہیں کھایا، صبح بھی غائب ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے اس کی؟ کلثوم کو پریشانی ہو رہی تھی۔ مجھے کچھ پریشان لگ رہی تھی کل سے، قاسم نے چائے پیتے ہوئے کہا تو رخسانہ نے نگین کو دیکھا۔ تمہیں کچھ پتہ ہے اس بارے میں؟ نہیں ماما، مجھے بھی بہت چپ چپ لگی تھی، میں نے پوچھا تھا تو کہنے لگی کہ اس کو اس کے بابا یاد آ رہے ہیں۔
بیچاری بچی، شمسا نے افسوس کا اظہار کیا۔ وہ سب بیا کی باتیں کرتے، صرف طالب اور حذیفہ تھے جو آرام سے ناشتہ کر رہے تھے، کیونکہ ان دونوں کو وجہ پتہ تھی۔ آپا کہے لڑکی کو آپ لوگوں نے کچھ زیادہ ہی سر پر سوار نہیں کر لیا؟ فضیلہ کو اتنی بے چینی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ غیر نہیں فضیلہ، ہماری بیٹی ہے، وہ بالکل نگین کی طرح۔ کلثوم کو برا لگا تھا اسے غیر کہنا، شمسا نے بھی ناگواری سے انہیں دیکھا تو وہ گڑبڑا کر بات بدل گئی۔ میں تو ویسے ایک بات کہی تھی، بچی تھوڑی ہے جو ہر وقت بلایا جائے۔ ان کی بات کا کسی نے جواب نہیں دیا۔ آج ناشتہ کر کے پتہ چل رہا ہے کہ لبنہ نے بنایا، کوئی ٹیسٹ نہیں۔ قاسم نے پورا پراٹھا ختم کرنے کے بعد کہا۔ یہ تمہیں ایک پراٹھا کھانے کے بعد پتہ چلا؟ نگین نے اس کا مذاق اڑایا۔ یہ تو بھوک کی وجہ سے مجبوری میں کھایا، بیا نے بنایا تو میں 2-3 کھاتا۔ اس کی کوکنگ بہت اچھی ہے، ذائقہ اس کے ہاتھ میں، شمسا نے بھی کہا۔ تم بھی کچھ سیکھ لو نا، رخسانہ کے کہنے پر اس نے منہ بنایا۔ پھپھو ہوٹل کس لیے بنے؟ ہوٹل کبھی کبھی کے لیے ٹھیک ہے، لیکن طالب کو گھر کا کھانا پسند ہے۔ رخسانہ کے کہنے پر اس نے طالب کی طرف دیکھا جو موبائل دیکھتے کافی پی رہا تھا۔ اگر طالب کو گھر کا کھانا پسند ہے تو میڈ ہے نا لبنہ، اور اب تو بیا بھی آ گیا، 2 میڈ ہو گئی ہیں۔ اپنی بات کہہ کر وہ خود ہی ہنسی۔ حذیفہ اور طالب نے ایک ساتھ اسے دیکھا، لیکن ناگواری سے۔ ان دونوں کو یوں دیکھتا پا کر وہ گھبرائی تھی۔ میں مذاق کری تھی، وہ خود پر قابو پا کر مسکرا کر بولی۔ میں بیا کو دیکھ کر آتی ہوں۔ نگین فوراً کھڑی ہوئی تھی۔ طالب، ہم شادی کی شاپنگ پر کب ساتھ چلیں گے؟ میرے پاس ٹائم نہیں۔ اس کے روکھے انداز پر سب نے اس کی طرف دیکھا۔ طالب، ہماری شادی میں دن ہی کتنے رہ گئے، تم ایک بار پھر میرے ساتھ شاپنگ پر نہیں گئے؟ نہ تم کا انٹرسٹ لے رہے ہو، بلکہ جب سے میں آئی ہوں تم مجھے اوائڈ کر رہے ہو۔ وہ زیادہ دیر خود پر قابو نہیں پا سکی، اس لیے غصے سے بولی۔ فضیلہ نے دانت پیس کر اپنی بیٹی کو دیکھا جو جلد اپنا اصل روپ دکھانے والی تھی۔ کتنا سمجھا بچا کر وہ اسے ساتھ لائی تھی، تبھی تو فضیلہ اسے رخسانہ اسے بہو بنانے کو تیار ہوئی تھی، ورنہ طالب اتنی جلدی قابو آنے والا نہیں تھا۔ اب وہ سمجھ رہی تھی منگنی ہوگی، شادی ہونے والی، تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے اور کوئی اسے کچھ نہیں کہے گا۔ کیسے بات کر رہی ہو انم؟ رخسانہ نے ناگواری سے اسے ٹوکا۔ میں ایسی بات کرتی ہوں پھپھو، آپ مجھ پر روپ ڈالنے کی بجائے اپنے بیٹے سے پوچھیں مجھے کیوں شاپنگ پر نہیں لے جا رہا۔ میں تمہارے کسی سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں، سمجھی؟ آئندہ اپنا لہجہ ٹھیک رکھ کر بات کرنا۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کرتا غصے سے وہاں سے نکل گیا۔ اب وہ واویلا کر کے رو رہی تھی، صرف رخسانہ اور فضیلہ سے چپ کروا دے۔ ادھر لعنت بھیج کے چاہیے آگے نکل جائے بندہ۔ وہ شام کو گھر آئے تو سب موجود تھے انابیہ کے علاوہ۔ بیا کہاں ہے؟ حذیفہ نے نگین سے پوچھا جو اس کے لیے پانی لائی تھی۔ اپنے کمرے میں ہے۔ طبیعت ٹھیک ہے اس کی؟ کھانا کھایا اس نے؟ چھوٹی ماما نے زبردستی کھلایا اسے، آپ کا پوچھ رہی تھی۔ اسے سر ہلایا۔ تمہاری کزن اور ممانی کہاں ہے؟ صبح بھائی کی بات سے موڈ آف ہو گیا تھا میڈم کا، اس لیے ماما ان کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے شاپنگ کروانے لے گئی ہیں۔ اچھا، کھانا لگواؤں آپ کے لیے؟ اسے اٹھتے دیکھ نگین نے پوچھا۔ بھائی آ گئے؟ حذیفہ نے طالب کا پوچھا۔ فون آیا تو تھوڑی دیر میں آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے پھر ان کے ساتھ کھاؤں گا۔ فریش ہو کر وہ نیچے آئے تو اس کا رخ انابیہ کے کمرے کی طرف تھا۔ دستک دے کر اندر آئے تو وہ لیٹی تھی، اسے دیکھ کر جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور دوپٹہ سر پر لیا۔ وہ اٹھنے لگی جب حذیفہ نے اسے منع کر دیا، بیڈ کی سائڈ پر رکھے صوفے پر بیٹھ گیا اور بغور اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھا۔ مجھے پتہ تم مجھ سے ناراض ہو، میری بات تمہیں بری لگی ہے، لیکن انابیہ میں تمہاری خوشی چاہتا ہوں۔ اگر آپ میری خوشی چاہتے تو ایسی بات نہ کرتے۔ وہ دونوں ہاتھ گود میں رکھے سر جھکائے بولی تو حذیفہ نے گہرا سانس لیا۔ نگین نے کہا تم میرا پوچھ رہی تھی؟ حذیفہ کے پوچھنے پر وہ لب چبانے لگی جبکہ ہاتھوں کو اس اضطرابی کیفیت میں مسل رہی تھی۔ کیوں پریشان ہو انابیہ، مجھے بتاؤ۔ انابیہ نے پریشانی سے اپنا ماتھا مسلا۔ پتہ نہیں آپ میرا یقین کریں گے یا نہیں۔ میں کروں گا انابیہ، تم بولو، حذیفہ نے اسے تسلی دی۔ آپ کے بھائی مجھے تنگ کرتے ہیں، میرے ساتھ مس بیہیو کرتے ہیں۔ وہ نظر جھکائے بولی۔ مجھے پتہ ہے انابیہ، بھائی بہت روڈ ہو جاتے ہیں، ان کے مس بیہیو کے لیے میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ نہیں وہ روڈ نہیں ہوتے، زبردستی میرا ہاتھ پکڑتے ہیں، مجھ سے بہت فضول باتیں کرتے ہیں۔ حذیفہ حیرت سے انابیہ کو دیکھ رہا تھا۔ کیسی باتیں؟ حذیفہ کے پوچھنے پر تیزی سے اس کے چہرے کا رنگ بدلا اور ساتھ ہی حذیفہ کے چہرے کا رنگ بدلا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا طالب ایسا بھی کر سکتا ہے۔ وہ بے یقینی کے مارے کچھ بول ہی نہیں سکا۔ میں کب سے برداشت کر رہی ہوں، لیکن اب بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ وہ مجھے دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر میں ان کی کسی بھی بات سے منع کروں گی تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ میں آپ سے شکایت کروں گی تو پھر بھی وہ بات ادھوری چھوڑ کر رک گئی۔ حذیفہ کچھ کہے بغیر تیزی سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کوٹ اتار کے طالب نے بیڈ پر پھینکا اور شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے وارڈروب کی طرف بڑھا۔ تبھی دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا۔ طالب نے مڑ کر ناگواری سے دیکھا اور حذیفہ کو دیکھ کر اس کے ماتھے کے بالوں میں اضافہ ہوا۔ یہ کیا طریقہ اندر آنے کا؟ طالب اسے گھورنے لگا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، لیکن مجھے بھی کوئی بات نہیں کرنی۔ طالب نے وارڈروب سے ٹی شرٹ نکالی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ لڑکی ہمارے گھر میں رہتی ہے، پہلے آپ اس کے ساتھ روڈ تھے، اب آپ اسے ہراس کر رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر طالب نے اطمینان سے شرٹ پہنی اور 2-3 قدم چل کر اس کے بالکل سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ بیا کی بات کر رہا ہوں، جسے آپ ہراس کر رہے ہیں۔ اچھا، اب تم مجھ پر میری ہی بیوی کو ہراس کرنے کا الزام لگاؤ گے؟ لائک سیریسلی؟ وہ بروچ کا کر حذیفہ کو دیکھنے لگا جس کا حیرت کے مارے منہ کھل گیا تھا۔ منہ بند کرو، مچھر چلا جائے گا۔ وہ ناگواری سے بولتے واش روم میں چلا گیا۔ 2 منٹ بعد وہ ٹراؤزر بدل کر باہر اور آتے گیلا تول گیا اس کے منہ پر مارا۔ سوال تو تم ایسے کرنے آئے تھے جیسے خود تم دودھ کے دھلے ہو۔ اب وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا بال بنا تھا۔ حذیفہ نے ایک نظر اپنے شاندار بھائی پر ڈالی جو ہر باری سے حیران کر دیتا تھا۔ آپ کو کس سے پتہ چلا؟ اچھا، بیا بی بی طالب صاحب دی بیوی نکلی۔
پھر بھی دیکھ لا بیوی نے کتنا کر رہا انہوں ذہنی ٹارچر کتا ہے ٹنگر نے۔ اب کہ اس کی آواز دھیمی تھی، طالب نے شیشے میں پریشان نظر آتے حذیفہ کو دیکھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا حذیفہ، تم مجھ سے چھوٹے ہو بھی، اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ مجھے ڈاج دے سکو۔ برش ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر وہ صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ اتنی بڑی گیم کھیلنے سے پہلے تم نے سوچا نہیں کہ تمہارے گھر والوں کا رد عمل کیا ہوگا؟ اس کے سوال پر حذیفہ نے گہرا سانس لیا، جیسے خود کو کسی بہت بڑے بوجھ سے آزاد کرنے جا رہا۔ میرے پاس اور کوئی چوائس نہیں تھی۔ عمر کا ایک بڑا حصہ ہم نے عفت گل اور اس کی بیٹی سے نفرت کرنے میں گزار دی۔ حالانکہ نابیہ کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا، وہ صرف عفت گل کی بیٹی نہیں، ارباز جیلانی کی بھی بیٹی ہے۔ میں شاید کبھی اس کے بارے میں نہ سوچتا اگر اسے دیکھ نہ لیتا۔ وہ جتنی معصوم نظر آتی ہے اس سے زیادہ ڈرپوک ہے، ہونا بھی چاہیے۔ اس کی حفاظت کے لیے کبھی بھی اس کا باپ، بھائی، شوہر کوئی اس کے لیے موجود نہیں تھا، اور جس عیش میں ہم زندگی گزارے تھے اس کا بھی حق تھا، جبکہ وہ ایک 2 کمرے کے ایک چھوٹے سے گھر میں ڈر ڈر کر جی رہی تھی۔ میں تو سعید انکل کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے ہماری عزت کی اتنے سال حفاظت کی۔ میں نے گھر میں بات کی تھی اور رد عمل آپ نے دیکھا تھا، اور اپنا جواب بھی آپ کو یاد ہوگا۔ اس نے کہنے کے ساتھ شکایتی انداز میں سے دیکھا۔ میں گھر والوں کو ناراض نہیں کر سکتا تھا اس لیے خاموش ہو گیا، لیکن میں نابیہ کو یوں نہیں چھوڑ سکتا تھا، اب جب کہ میں جانتا ہوں کہ وہ کون ہے، اور مجھے پتہ تھا آپ بھی مجھ پر شک کر رہے تھے اور باقاعدہ نوید کے ذریعے میری جاسوسی کروا رہے تھے۔ حذیفہ کے کہنے پر کب سے سنتے طالب نے پہلو بدلا۔ وہ ہمارے درمیان رہتی تو سب کو اندازہ ہوتا وہ عفت گل کی ہی نہیں، ارباز جیلانی کی بھی بیٹی ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کی اپنی پہچان ہے، انابیہ گل۔ مجھے پتہ تھا اسے دیکھ کر سمجھ کر کوئی اسے اگنور نہیں کر سکتا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اب کہ حذیفہ نے جتاتے ہوئے انداز میں طالب کو دیکھ کر پوچھا۔ تم مجھے صرف یہ بتاؤ، جب تم اچھی طرح جانتے ہو میری بیوی ہے تو تم کیسے عمیر کو اپنا محبت نامہ سنانے کی اجازت دے سکتے ہو؟ تمہیں اصولاً اس کا منہ توڑ دینا چاہیے تھا۔ طالب نے اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا کر دان پیستے ہوئے کہا۔ مجھے پتہ ہے وہ آپ کی بیوی ہے، لیکن انابیہ یہ نہیں جانتی، عمیر یہ نہیں جانتا، اور دوسری بات آپ انم سے شادی کریں، انابیہ آپ کو پسند نہیں تو ضرورت کیا اسے لٹکا کر رکھنے کی؟ حذیفہ اپنی حد میں رہو، تم ہوتے کون ہوتے ہو میری بیوی کو مجھ سے الگ کرنے والے؟ اب کے طالب خود پر قابو نہیں رکھ سکا۔ میں اس کا بھائی ہوں۔ اچھا، اور میں اس کا شوہر ہوں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ جس کا اسے پتہ نہیں، حذیفہ طنزیہ بولا۔ اور تمہارے بھائی ہونے کو تو جیسے وہ اعلان کرتی ہے نا، طالب استہزائیہ انداز میں بولا۔ ویسے میرے والا تن دونوں نے دور فٹے نہ تیرا پتہ انہیں نہ تیرا پتہ۔ پتہ نہیں تو کیا ہوا، میں اسے بہن مانتا ہوں، تو میرا اسے پتہ نہیں تو کیا ہوا، میں بھی اسے بیوی مانتا ہوں، اور تھوڑا بہت ثبوت بھی دے ہی چکا ہوں، جس کی شکایت لے کر وہ اپنے بھائی کے پاس آئی تھی۔ طالب کے استہزائیہ انداز پر حذیفہ کا منہ لال ہوا تھا۔ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ایک طرف آپ انم سے شادی کریں، دوسری طرف آپ انابیہ کو اپنی بیوی کہہ رہے ہیں۔ بھائی اس کی زندگی پہلے بہت مشکل سے گزری ہے، میں نہیں چاہتا اسے اب کوئی تکلیف ہو، وہ بہت پیور ہے اور وہ زندگی کی ساری خوشیاں ڈیزرو کرتی ہے، وہ میں اسے خوش رکھے گا۔ میں اسے خوش نہیں رکھ سکتا، طالب اب سنجیدگی سے سوال کر رہا تھا۔ آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ اب کے سوال حذیفہ کی طرف سے آیا۔ سوال یہ ہے کہ نابیہ کس کے ساتھ خوش رہے گی، اور جواب یہ ہے کہ جس سے وہ محبت کرتی ہے، جو کہ اس کا شوہر ہے، جو میں ہوں۔ طالب نے فخری انداز میں انگلی اپنے سینے پر رکھی۔ حذیفہ زیر لب مسکرایا۔ وہ اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، لیکن آپ کو بالکل اچھا نہیں سمجھتی۔ اس کے مذاق اڑانے پر طالب نے غصے سے کھولا۔ آپ پر سے بھی چیچی چتری ہوئی جاؤ اور جا کے کچھ نہ دسنا کچھ بھی۔ وہ تم مجھ پر چھوڑ دو، کیسے اس سے محبت کروانی ہے؟ فی الحال یہ جو رائتہ تم نے پھیلایا اس کو سمیٹو اور عمیر کو دور رکھو۔ اگر تم نے اس کے بھائی ہو تو میں اس کا شوہر ہوں، اور میں بالکل برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی میری بیوی کو اس نظر سے دیکھے۔ بھائی آپ نے انابیہ کو لے کر کیا سوچ رکھا ہے؟ طالب جو اٹھ کر اسٹڈی کی طرف جا رہا تھا، حذیفہ کے لہجے میں فکر مندی محسوس کر کے اس کی طرف مڑا۔ تمہیں کیا لگتا ہے حذیفہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ پتہ نہیں بھائی، وہ ہرے میں انداز میں کندھے اچکا کر رہ گیا۔ آپ اس سے نفرت کرتے ہیں تب تک جب تک اسے نہیں جانتا تھا۔ ابھی تم نے کہا کہ اسے دیکھنے کے بعد تم خود کو روک نہیں سکے۔ بالکل اسی طرح اس کو دیکھ کر، سمجھ کر، خاص طور پر ہمارے درمیان رشتے کو جان کر میں خود کو اس سے محبت کرنے سے روک نہیں سکا۔ مجھے یاد نہیں رہا وہ عفت گل کی بیٹی ہے، مجھے یاد تھا وہ شہید طالب کی بیوی ہے۔ اس کی ذات کا حوالہ عفت گل کی بیٹی نہیں، شہید طالب کی بیوی ہونا ہے۔ اگر اس نے اپنی زندگی میں ہماری وجہ سے تکلیفیں دیکھی ہیں تو اس کی بھرپائی کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اسے ہر خوشی دینا میری ذمہ داری ہے۔ جس عزت اور محبت کی اسے چاہت ہے، اس سے زیادہ محبت اور عزت میں اسے دوں گا اور کرواؤں گا۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے اور خود سے بھی، اس لیے بے فکر ہو جاؤ۔ حذیفہ کی آنکھیں نم تھیں، وہ بے اختیار اس کے گلے لگ گیا۔ طالب نے مسکرا کر اس کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا تنگ کیا۔ اب بس کرو، ابھی تمہاری بہن کی رخصتی نہیں ہوئی۔ طالب کی بات پر وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ گھر والوں کا کیا کریں گے؟ کچھ نہیں ہوگا جیسا تم سوچ رہے ہو، تمہاری بہن کا جادو ہر طرف چل چکا ہے۔ طالب کے کہنے پر حذیفہ نے گہرا سانس لیا۔ انابیہ کو آپ بتائیں گے یا میں بتاؤں؟ تم ہرگز نہیں، میں خود بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے محترمہ کی طبیعت صاف کرنی ہے۔ وہ آنکھیں سکیٹ کر کچھ سوچتا ہوا بولا۔ دور فٹے منہ تیرے تے پہلے ہی تینوں ہی روندی پی جانو تیری نو، تو ہو دی طبیعت صاف کرنی۔ بھائی پلیز، وہ پہلے آپ سے بہت ڈر رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ آپ کی بیوی ہے، لیکن اس سے پتہ نہیں آپ اس کے شوہر ہیں، جس کی محبت میں وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ وہ آپ کو نامحرم سمجھتی ہے، اس لیے آپ کے قریب جانے پر وہ ڈر جاتی ہے۔
یار کتنا اچھا لگتا ہے نا کوئی آپ کو اتنا چاہے بغیر دیکھے بغیر جانے. مجھے کبھی کبھی خود پر ناز ہوتا ہے, بڑی پراؤڈ فیلنگ آتی ہے. اس نے جیسے خود ہی انجوائے کرتے ہوئے کہکا لگایا تو حذیفہ کی بھی ہنسی نکل گئی. شکر مانے میری بہن بیچاری کل سے پیدل ہے, ورنہ آپ کو کس نے گھاس ڈالنی تھی؟ میری بہن تمہیں گھاس ڈالتی ہے نا, کافی ہے, مجھے ضرورت نہیں. طالب کے انداز پر اب حذیفہ نے دل کھول کر کہکا لگایا. او ہاں, انہیں تو وٹا سٹا بھی ہے. چلو اب جاؤ, مجھے سوچنے دو اپنی بیوی کو اب کیسے تنگ کیا جائے. طالب کے کہنے پر حذیفہ نے مسکرا کر سر جھٹکا. جانتا تھا وہ جتنا منع کرے گا وہ اتنا زیادہ نابیہ کو تنگ کرے گا, اس لیے کمرے سے باہر نکل گیا. لیکن اس کے دل و دماغ جیسے ہر فکر سے آزاد ہو گئے تھے. پہلے وہ اکیلا نابیہ کی فکر میں ہلکان تھا, اب جب طالب کو سب پتہ تھا تو اسے یقین تھا وہ سب ہینڈل کر لے گا. حذیفہ کو بتانے کے بعد وہ کچھ ریلیکس ہو گئی تھی. اسے امید تھی حذیفہ کے پوچھنے کے بعد طالب اب مزید کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کرے گا. دوسرا وہ صبح سے اسے نظر بھی نہیں آیا تھا, اس لیے وہ آرام سے اپنا کام نپٹا رہی تھی. اور باہر لان میں آئی تیز سرد ہوا نے اس کا استقبال کیا. اس نے شال کو اچھی طرح خود پر لپیٹا. آسمان پر گہرے بادل تھے, جس کا مطلب تھا کسی بھی ٹائم بارش ہو سکتی ہے, اور بارش کا مطلب مزید سردی. وہ کتنی دیر کھڑی ہو کر ٹھنڈ کو محسوس کرتی ہے. لیکن جب سردی سے ہاتھ پاؤں سون ہونے لگے تو اس نے لان کے پچھلے حصے کا رخ کیا, جہاں دھلے کپڑے سوکھنے کے لیے لٹکے تھے. اس نے دیکھا کچھ کپڑے سوکھ چکے تھے جبکہ کچھ گیلے تھے. اس نے جلدی سے کپڑے اتارنے شروع کیے. کیونکہ بارش شروع ہونے والی تھی وہ دونوں ہاتھ میں کپڑے پکڑ کر لانڈری روم کی طرف بڑھی. مشین پر کپڑے رکھ کر اس نے لائٹ آن کی, لیکن بلب نہیں چلا. شاید فیوز ہو چکا تھا. وہ دوبارہ باہر آئی تو بارش کی بوندیں گرنا شروع ہو چکی تھی. وہ تیزی سے باقی کپڑے اتارتی لانڈری روم میں آئی. اس سے پہلے وہ مڑتی دروازہ بند ہو گیا تھا اور وہیں ساکت رہ گئی. اور اس کے ساکن ہونے کی وجہ وہ مخصوص خوشبو تھی جو اس کے ارد گرد پھیل رہی تھی. وہ خوشبو اس کی سانسیں روک رہی تھی. حذیفہ کو شکایت لگا کر تمہارا شوق پورا ہو گیا؟ وہ مسکرا کر پوچھ رہا تھا, جبکہ اس کے آنسوں میں روانی آ گئی. بتاؤ اب اس بات کی کیا سزا دی جائے تمہیں, بولو. اسے دیکھ کر وہ زور سے بولا تو وہ ڈر کے مارے اچھل پڑی. سوری. اب سوری سے کام نہیں چلے گا, اب سزا ملے گی. وہ مزید قریب ہوا تو نابیہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹی اور پیچھے دیوار سے ٹکرا گئی. بے بسی کی انتہا محسوس کرتے ہوئے بری طرح رونے لگی. تبھی دروازہ کھلا تھا اور سارے کمرے میں روشنی پھیل گئی. ان دونوں نے سامنے دیکھا جہاں حذیفہ اور اس کے پیچھے شوق کی کیفیت میں انم اور قاسم کھڑے تھے. نابیہ کا سارا وجود جیسے سن ہو کر رہ گیا. سچویشن سمجھ کر حذیفہ تیزی سے آگے بڑھا. بیا تم ٹھیک ہو؟ اس نے نابیہ کو دیکھ کر سوالیہ نظروں سے طالب کو دیکھا, جیسے پوچھ رہا, بھائی یہ کیا سین ہے؟ میں اپنے کپڑے لینے آیا تھا, لائٹ آف تھی. میرے اندر آنے پر بیا ڈر گئی, بس اسی لیے. نابیہ کی نسبت بالکل ریلیکس تھا. تسلی دینے کا یہ کون سا طریقہ تھا؟ انم پھنکارتی ہوئی ان کے قریب آئے. طالب نے ناگواری سے اسے دیکھا جو خون خوار نظروں سے بیا کو دیکھ رہی تھی, جس کی حالت ایسی تھی زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے. قاسم, بیا کو لے جاؤ. جی. نابیہ تیزی سے آگے بڑھی, لیکن دروازے کے قریب پہنچنے پر انم نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا تھا. بازو چھوڑو اس کا انم. طالب کی سخت اور سنجیدہ آواز پر انم نے غصے سے دیکھا, لیکن مقابل کے دیکھنے کا انداز اتنا سخت تھا کہ اس کے بازو پر اس کی گرفت ڈھیلی ہوتے ہوئے ختم ہو گئی. نابیہ بھاگنے کے انداز میں وہاں سے نکلی تھی. تم مجھے بتاؤ کہ یہ سب کیا تھا؟ وہ اب طالب کو گھوری تھی. میں تمہیں جواب دینے کا پابند نہیں. کہہ کر وہ بھی نکل گیا اور اس کے پیچھے حذیفہ اور قاسم بھی. دیکھ لوں گی تم لوگوں کو. وہ نفرت بھری نظروں سے ان تینوں کی پشت کو گھوری تھی. مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے, بولو. نگین نے مصروف انداز میں کہا تو قاسم نے ارد گرد دیکھا, جہاں سب خواتین آپس میں باتوں میں مصروف تھیں, جبکہ انم منہ بنائے اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی تھی. اب بول بھی چکو. نگین نے اب اکتا کر اسے دیکھا. جواباً قاسم نے چھپ کر اس کے کان میں کچھ کہا تھا. ہاتھ میں پکڑی ساری چیزیں زمین بوس ہو چکی تھی. قاسم, اگر یہ مذاق ہے تو بہت فضول ہے. وہ ناگواری سے بولی. قسم ہے تمہاری, قسم سے تمہاری قسم. میں نہیں مانتی. قاسم کے قسم کھانے کے باوجود بے یقین تھی. میں نے اپنی گناہ گار آنکھوں سے دیکھا ہے. ساتھ ہی اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا. انم, آپ ہی نے بھی دیکھا ہے؟ نگین نے انم کی شکل کو دیکھ کر پوچھا. دیکھا تو فیوز اڑا ہوا ہے. قاسم منہ بناتا بولا. تو ابھی تک کوئی طوفان کیوں نہیں آیا؟ وہ زیر لب بڑبڑائی, لیکن قاسم نے سن لیا. میں بھی اس انتظار میں ہوں. دیکھو دھماکہ کس سائڈ سے ہوتا ہے. قاسم نے انم کو دیکھ کر آنکھیں مٹکائی تو نگین پریشانی سے اپنی ماں, چچی اور پھپھو کو دیکھنے لگی. تبھی اطلاعی گھنٹی پر سب کی توجہ آنے والے کی طرف مبذول ہو گئی. ان کیڑا آ گیا اور قاسم کے ساتھ ڈرائنگ روم کی طرف حیرت سے بڑا, جہاں اسے اپنے دوست کی اچانک آمد کی اطلاع ملی. اور اندر داخل ہوتے ہوئے عمیر کو اس کی والدہ اور بہن کے ساتھ دیکھ کر اس نے کھا جانے والی نظروں سے حذیفہ کو دیکھا جو اسے دیکھ رہا تھا. اس کی نگاہوں کا مفہوم سمجھ کر اس نے فوراً نظریں چرائی تھی. کیسے ہو عمیر؟ عمیر سے مسافہ کر کے وہ اس کی والدہ اور بہن کو سلام کر کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا. ڈرائنگ روم میں وہ سب موجود تھے, حتیٰ کہ انم اور اس کی والدہ بھی. ابھی جو ہوا تھا یقیناً بڑا تماشا لگنے والا تھا, لیکن فی الحال خوشگوار ماحول میں چائے پی جا رہی تھی. طالب کے چہرے کا تناؤ بھی کچھ کم ہوا. بیا نظر نہیں آ رہی؟ عمیر کی والدہ کے کہنے پر طالب نے عمیر کو دیکھا جو مسکرا تھا. دراصل اس کی طبیعت ٹھیک نہیں. کلثوم کے کہنے پر عمیر کی والدہ فکر مندی سے بولی. خیریت ہے؟ جی آنٹی خیریت ہے, بس اس کو شوق ہو رہا تھا اتنی ٹھنڈ میں کونوں میں جا کر چھپنے کا. انم کے طنزیہ انداز پر سب اس کو دیکھنے لگے. سب کے دیکھنے پر وہ کندھے اچکا کر مسکرائی. میں مل لوں اس سے؟ وہ اٹھنے لگی تو شمسانی نے روک دیا. آپ کو زحمت ہوگی اور اچھا بھی نہیں لگتا. ہم بیا کو یہاں بلا لیتے ہیں. جاؤ نگین, بیا کو بلا لاؤ. رخسانہ کے کہنے پر
نگین نے بے چارگی سے سب کو دیکھا. جو سچویشن قاسم نے اسے بتائی تھی اس کے بعد اب تک بھی ایسے اس کا سامنا نہیں ہوا تھا اور ایسے بھی اندازہ تھا کہ وہ بھی سب گھر والوں کو اوائڈ کر رہی ہے. دوسری نظر اس نے طالب پر ڈالی اور بے یقینی سے سر ہلایا. اس کا بھائی کیسے غیر لڑکی کے اتنے قریب جا سکتا ہے؟ نگین. رخسانہ نے حیرت سے کھڑا دیکھ کر آواز دی تو وہ سر ہلا کر مڑ گئی. وہ جب اندر آئی تو انابیہ واش روم سے باہر آ رہی تھی. نگین نے بغور اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھا. وہ سب نیچے بلا رہے ہیں. نگین کے کہنے پر اس نے سراسیمہ نظروں سے نگین کو دیکھا لیکن اسے نظریں چراتی تیزی سے واپس مڑ گئی جبکہ ڈر کے مارے انابیہ کی ٹانگیں کانپ رہی تھی. اسے پتہ تھا انم نے اب تک سب کچھ مرچ مسالہ لگا کر گھر والوں کو بتا دیا ہوگا. وہ کیسے ان کا سامنا کرے گی اور کیا بتائے گی؟ پتہ نہیں کوئی اس کا یقین کرے گا بھی یا نہیں. اور جب انہیں اس کی ماں کا پتہ چلے گا تو سب کو انم کی بات پر یقین آ جائے گا. اس نے بہتے آنسوؤں کو صاف کیا اور دھڑکتے دل کے ساتھ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی. طالب نے گردن گھما کر اسے دیکھا جو دوپٹہ اچھی طرح سر پر لیے پریشان چہرے کے ساتھ سہمی نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی. طالب نے کھا جانے والی نظروں سے حذیفہ کو دیکھا. وہ بھی ناراضی سے طالب کو دیکھ رہا تھا جیسے کہہ رہا خود پر کنٹرول رکھتے تو حالات اتنے خراب نہ ہوتے. طالب نے سمجھ کر سر جھٹکا. آؤ بیٹا. کلثوم بتا رہی تھی طبیعت خراب ہے تمہاری, اب کیسی ہو؟ وہ ابھی تک ویسے کھڑی سچویشن سمجھنے کے لیے سب کے چہرے دیکھ رہی تھی. طبیعت ابھی بھی ٹھیک نہیں لگ رہی بچی کی. عمیر کی والدہ نے افسوس سے اس کا گمسم انداز دیکھا. بیا یہاں آؤ بچے. کلثوم کے پیار سے بلانے پر اسے کچھ حوصلہ ہوا. وہ چلتی ہوئی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی. نظر لگ گئی ہماری بیا بچی کو. آئے روز کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. شمسا نے پیار بھری نظروں سے اسے دیکھا اور آنے والے وقت کو سوچ سوچ کر نابیہ کا خون خشک ہو رہا تھا. ہے بھی تو اتنی پیاری. کاشفا عمیر کی بہن نے بھی سراہتی نظروں سے اسے دیکھا اور ماں کو دیکھ کر ڈن کا اشارہ کیا. رخسانہ ہم یہاں ایک بہت خاص بات کرنے آئے ہیں. عمیر کی والدہ نے گلا کھنکارا. ان کے کہنے پر سب ان کی طرف متوجہ ہو کے حذیفہ نے بے ساختہ اضطرابی کیفیت میں پہلو بدلا جبکہ طالب نے دانت مضبوطی سے جمائے کیونکہ جو سچویشن یہاں ہونے والی تھی اس کے لیے وہ بھی تیار نہیں تھا. اسے طریقے سے یہ بات سب کے سامنے رکھنی تھی لیکن اس کی زندگی میں شاید کچھ بھی نارمل انداز میں نہیں ہو سکتا تھا. ہمیں آپ کی بیا بہت پسند آئی ہے. میں کب سے عمیر کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی تھی. اتنی لڑکیاں بتائیں پر اسے کوئی پسند نہیں آئی. پھر کہاں اس کی ملاقات بیا سے ہوئی. تب سے میرے پیچھے لگا تھا کہ میں چلوں اس کے ساتھ کیونکہ بیا آپ کے ساتھ رہتی ہے تو آپ لوگ اس کا رشتے شادی کا فیصلہ کریں گے تو عمیر کا رشتہ میں آپ لوگوں کے سامنے ہی رکھوں گی نا. وہ منتظر نظروں سے تینوں خواتین کو دیکھ رہی تھی. عمیر بہت پیارا لڑکا ہے. بہت عرصے سے ہم عمیر کو جانتے ہیں. میرا نہیں خیال اعتراض والی کوئی بات ہے. یہ بات کلثوم نے کہی تھی. کیوں حذیفہ تم کیا کہتے ہو؟ رخسانہ نے اس سے پوچھنا ضروری سمجھا کیونکہ بیا کے بارے میں وہ زیادہ اچھی طرح جانتا تھا. حذیفہ نے بیا کی طرف دیکھا جس کا رنگ بالکل سفید پڑ چکا تھا. دوسری طرف اس نے طالب پر نظر ڈالی جس کا غصہ اس کے چہرے سے صاف چھلک رہا تھا. حذیفہ میں نے تم سے بات کی ہے. اسے چپ دیکھ کر عمیر بے چین ہو کر آہستہ سے بولا تو حذیفہ نے گہرا سانس لیا. عمیر میں تمہاری خواہش کا احترام کرتا ہوں لیکن یہ ممکن نہیں. واٹ؟ عمیر نے صدمے سے اسے دیکھا جبکہ سب حیرت سے حذیفہ کو دیکھ رہے تھے. بیٹا لیکن انکار کی وجہ؟ عمیر کی والدہ بھی دکھی لگ رہی تھی. اچانک انم کہکہ لگاتی کھڑی ہوئی اور تالیاں بجانے لگی. میں تو کب سے حیرت سے یہ ڈرامہ دیکھ رہی تھی. انتظار کر رہی تھی کلائمیکس کا. مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑا آپ کو. معصومیت کے نام پر بہت بڑا دھوکہ ملا. جس لڑکی کو معصوم سمجھ کر آپ یہاں رشتہ لے کر آئے ہیں اس کے تو اس گھر میں پہلے سے امیدوار موجود ہیں. ان میں سے ایک وہ ہے جو اس رشتے کو امپاسبل کہہ رہا تھا کیونکہ اس کی نیت میں فطور ہے. بکواس بند کرو اپنی. حذیفہ سے پہلے طالب کھڑا ہوا تھا غصے سے. او اس نے دوبارہ تالی بجائی. یہ دوسرا تھا اور یہ زیادہ پاگل لگ رہا ہے اس کے پیچھے. ایک نظارہ تو میں بھی دیکھ چکی ہوں. انم پاگل ہو گئی ہوں. رخسانہ نے غصے سے ٹوکا. پاگل میں پہلے تھی اب تو ہوش میں آئی ہوں. آپ کو پتہ ہے آپ کے پیٹھ پیچھے کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے. منگنی مجھ سے کر کے تعلقات اس لڑکی سے بنا رہا ہے جسے آپ لوگوں نے ترس کھا کر اپنے گھر میں جگہ دی اور آپ کے بیٹوں پر ڈورے ڈال رہی ہے. شریف لڑکی نہیں. یہ بتاؤ کتنے پیسوں میں بیچا خود کو. طالب کی برداشت ختم ہوئی. یہاں اس نے اگلے ہی پل تھپڑ اس کے منہ پر مارا. وہ لڑکھڑا کر صوفے پر گری. طالب سب گھبرا کر رہ گئے. اپنی گندی زبان سے مزید کوئی بکواس کی نا تو منہ توڑ دوں گا میں. آپا دیکھ لیں اپنے بیٹے کی حرکت. آپ دیکھیں اپنی بیٹی کی گندی زبان. غلط کیا کر رہی تھی وہ تمہارے ساتھ. بیوی ہے وہ میری. وہ گرج کر بولا تو سب کو جیسے سانپ سونگ گیا جبکہ انابیہ کو لگنے والا جھٹکا سب سے شدید تھا. وہ آنکھوں میں حیرت کے سامنے کھڑے طالب کو دیکھنے لگی جس کی طرف متوجہ نہیں تھا. یہ کیا کہہ رہے ہو طالب؟ سب سے پہلے رخسانہ ہوش میں آئی تھی. ٹھیک کہہ رہا ہوں. بیوی ہے میری. انابیہ شہید طالب. اب کے سب کی نظریں انابیہ کی طرف گھومی. وہ اسے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ کسی اور دنیا کی مخلوق ہو جبکہ وہ اٹکٹ سے بے نیاز پل کے چھپکائے بغیر طالب کو دیکھ رہی تھی. اس کی دھڑکن جو بے تحاشا تیز تھی مدھم ہوتی جا رہی تھی. سانسیں رک رہی تھی. آپ کی بیٹی ہے. حذیفہ اور قاسم کی بہن ہے. وہ اب کلثوم کو بتا رہا تھا جن کی آنکھوں میں بے یقینی تھی. شمسا نے حیرت سے حذیفہ کو دیکھا. وہ اس کو لے کر آیا تھا مطلب وہ سب جانتا تھا. یہ سب کب سے چل رہا ہے؟ شمسا نے خود کلامی کی. بڑے افسوس کی بات ہے حذیفہ. انہوں نے افسوس سے حذیفہ کو دیکھا. اتنے مہینوں سے تم تینوں مل کر ہمیں دھوکہ دے رہے ہو. پھپھو ہم نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا. صرف میں جانتا تھا سچائی. اس کے بعد بھائی کو بھی پتہ چل گیا لیکن انابیہ کچھ بھی نہیں جانتی. یہ سب اس کے لیے بھی شاکنگ ہے. وہ سب پھر انابیہ کی طرف دیکھنے لگے. وہ رو نہیں رہی تھی بس چہرہ کسی مردے کی طرح سفید پڑ گیا تھا. وہ بے اختیار اٹھی اور چلتے ہوئے طالب کے سامنے جا کر کھڑی ہوگی.
یہ وہ چہرہ تھا جسے وہ خوابوں میں تراشنے کی کوشش کرتی تھی. یہ ماں سے کیا وہ وعدہ تھا جسے ہر صورت میں نبھانا تھا. یہ انسان جو اسے نفرت کرتا ہے، اس کا شوہر اس کی محبت ہے. نابیہ، اس کی کیفیت سمجھ کر طالب نے پیار سے اس کا گال سہلایا. اس کا سر بری طرح سے چکر آیا تھا. یہ لمحے سے بہت کچھ یاد آیا تھا. اس کا سارا وجود کانپنے لگا. اسے لگ رہا تھا وہ زیادہ دیر اپنی ٹانگوں پر کھڑی نہیں رہ سکتی اور بری طرح لڑکھڑائی تھی. اس سے پہلے وہ گرتی طالب نے اسے تھاما اور اسے بے ہوش دیکھ کر اپنے بازو میں اٹھائے باہر نکل گیا. حذیفہ اس کے پیچھے بھاگا تھا جبکہ وہ سب اب تک صدماتی کیفیت میں ساکھ بیٹھے تھے. میرا خیال ہے ہمیں چلنا چاہیے. عمیر کی والدہ نے ایک نظر سب پر ڈال کر عمیر سے کہا جو ہونٹ بھیجے صدمے کی کیفیت میں بیٹھا تھا. چلو عمیر. کاشفا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ کسی کی طرف دیکھے بغیر تیزی سے باہر نکل گیا. اس کے پیچھے اس کی ماں اور بہن بھی نکل گیا. اچانک فضیلہ کے اونچا اونچا رونے پر شمسا نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا. وہ پہلے اتنے پریشان تھے. اس عورت نے اپنا ڈرامہ شروع کر دیا تھا. آپ سب ملے ہوئے میرے سامنے ڈرامہ کر رہے ہیں. میں کیسے مان لوں؟ آپ کو پتہ نہیں تھا وہ آپ کی بہو ہے. اگر آپ آج میری بیٹی آپ کے بیٹے کو رنگے ہاتھوں نہ پکڑتی تو ہم تو دھوکے میں مارے جاتے. بلائیں طالب کو، پوچھیں اس سے وہ چاہتا کیا. قاسم، حذیفہ اور طالب کو بلا کر لاؤ. قاسم جو ابھی تک حیران کم پریشان زیادہ تھا چونک کر ماں کو دیکھا اور سر ہلاتا باہر نکل گیا. دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے تھوک نکلا تو ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا. طالب اور حذیفہ نے مڑ کر اسے دیکھا اور شاید کسی بات پر بحث کرے تھے. دونوں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تو وہ گڑبڑا کر جلدی سے بولا، بڑی ماما آپ دونوں کو بلا رہی ہیں. کہنے کے بعد اس نے بیڈ پہ لیٹی نابیہ کو دیکھا جس کی آنکھیں بند تھیں. وہ دونوں خاموشی سے بیٹھے ان کے سوالوں کے منتظر تھے. حذیفہ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیوں جھوٹ بولا؟ کلثوم نے ماتھے پر بل ڈال کر حذیفہ کو دیکھا. تم جانتے ہو ہم اس کی ماں سے کتنی نفرت کرتے ہیں. کیا کیا تھا اس نے تمہارے باپ کے ساتھ؟ پہلے پیار کا ڈرامہ کیا، پھر چھپ کر نکاح کیا، پھر قطرہ قطرہ تمہارے باپ کے وجود میں زہر اتارتی رہی، پھر بیٹی پیدا ہونے پر کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی. یہ اسی کی بیٹی ہے. وہ ارباز جیلانی کی بھی بیٹی ہے ممی. آپ یہ کیوں بھول جاتی ہیں؟ اور اس کی پرورش عفت گل نے نہیں کی. اس کی پرورش ایک نیک آدمی نے کی ہے. 4 ماہ سے زیادہ ہو گیا اسے ہمارے ساتھ رہتے. کیا وہ آپ کو بری لگی ممی؟ آپ نے کہا تھا اسے دیکھ کر لگتا ہے جیسے میری بیٹی ہے. تو ممی وہ آپ کی بیٹی ہے، بے شک سوتیلی ہے، لیکن میرے لیے وہ میری بہن ہے. بس بہن، نہ سگی نہ سوتیلی. میں اسے کسی اور کے در پر بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا تھا، جبکہ میں جان چکا کہ وہ میری بہن ہے، میرے بھائی کی بیوی ہے، ہمارے گھر کی عزت ہے. جہاں اس کی عزت کو خطرہ تھا تو اسے اس لیے چھوڑ دیتا کہ وہ عفت کی بیٹی ہے. مجھے بس اتنا یاد ہے میرے باپ کو آخر تک اس کی تلاش تھی، اس کی فکر تھی، تبھی اس کو ملے بغیر اپنے بھتیجے کے نکاح میں دے دیا. کیوں؟ صرف اس کی حفاظت کے پیش نظر. وہ طالب بھائی سے زیادہ کسی اور پر اپنی بیٹی کے لیے بھروسہ نہیں کرتے تھے. اگر میرا باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا تھا تو میں کیوں نہ کروں؟ اس بات میں اس کی آواز اونچی ہوتی جا رہی تھی. اور طالب تم کیا کہتے ہو؟ کلثوم نے خاموش بیٹھے طالب سے پوچھا. میری بیوی ہے وہ. اچھا؟ انم پھر غصے سے اٹھی. پہلے تو تم اس کا نام بھی سننا نہیں چاہتے تھے، آخر اچانک تمہیں بیوی یاد آ گئی. ہاں، پہلے میں سنی سنائی باتوں کی وجہ سے نفرت کرتا تھا. پہلے میں نے اسے دیکھا نہیں تھا، سمجھا نہیں تھا. اب دیکھنے کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اسے چھوڑ دوں. اتنے سنجیدہ ماحول میں بھی طالب کی بات پر شمسا، حذیفہ، نگین اور قاسم مسکرا دیا. اور وہ جب مجھ سے منگنی کیا، اس کا کیا؟ میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑ سکتی. اچھا. وہ مسکرایا. نہ چھوڑو، لیکن میں نابیہ کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتا. میری بیوی وہی کہلائے گی. ہاں، اگر دوسری عورت بننا ہے تمہیں تو آئی ڈونٹ مائنڈ. وہ کندھے اچکا کر بولا. انم کچھ دیر سے غصے سے گھورتی رہی. لعنت بھیجتی میں تم پر اور پیا پر. بھاڑ میں جاؤ تم اور اپنی نابیہ سمیت. اٹھے ماما. وہ بدتمیزی سے بولی. آج سے ہمارے رشتے ختم. انم کی ماں چاچی جادے بھی نے اچھا خاصا سنا کر گئی تھی. نابیہ کو جب ہوش آئے تو اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پر تھی. وہ جھٹکے سے اٹھی. اس کا سر ابھی تک گھوم رہا تھا. کیا جو ہوا وہ ایک خواب تھا یا حقیقت؟ وہ میرے سامنے تھا. اس نے بے ساختہ اپنے بائیں گال کو چھوا. تبھی دروازہ دھیرے سے کھلا. اس نے چونک کر سامنے دیکھا. اٹھ گئی پیا؟ اندر آنے والی شمسا تھی. یہاں کی عورتیں عفت گل سے نفرت کرتی ہیں. حذیفہ کی آواز اس کے کان میں گونجی تو اس نے خوفزدہ ہو کر انہیں دیکھا. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جو گڑیا سی لڑکی ہماری نابیہ. انہوں نے اس کے قریب آ کر دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر ماتھے کو چوما تو بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا. پھپھو؟ پھپھو کی گڑیا. شمسا نے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا. تبھی کلثوم، رخسانہ، قاسم اور نگین اندر آئے. نہیں بیٹا، یوں نہیں روتے. ہم جانتے ہیں ہماری بلا وجہ کی نفرت کی وجہ سے تم اتنا کچھ برداشت کرنا پڑا. ہم گزرا وقت واپس تو نہیں لا سکتے، لیکن آنے والے وقت کو خوبصورت تو بنا سکتے ہیں. رخسانہ نے اس کا سر تھپ تھپاتے ہوئے کہا تو اس نے چور نظروں سے دور بیٹھی کلثوم کو دیکھا. کیا انہوں نے اسے قبول نہیں کیا تھا، یا وہ اب بھی اس سے نفرت کرتی ہیں؟ اس کی نظروں کے تعاقب میں سب نے کلثوم کی طرف دیکھا. وہ اسے دیکھ رہی تھی. شمسا نے اس کا کندھا تھپ تھپا کر اسے حوصلہ دیا تو اٹھ کر ان کے سامنے کھڑی ہوئی اور پھر ان کے قدموں میں بیٹھ گئی. وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی. مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کر پوچھ رہی تھی تو انہوں نے آنسو ضبط کرتے سر نفی میں ہلائے. میں آپ کو ممی بول سکتی ہوں؟ یہاں کلثوم کی بس ہوئی تھی. انہوں نے جھک کر اسے گلے لگا لیا. میں تمہاری ممی ہوں میری جان. تم میری بیٹی ہو. میری کلثوم جیلانی کی بیٹی انابیہ جیلانی. وہ بار بار اس کا چہرہ چوم رہی تھی. تمہاری بیٹی ہے، لیکن اس کا نام انابیہ شہیر ہے. ابھی تمہارا بیٹا بتا کر گیا. شمسا پھپھو کے شرارتی انداز پر سب ہنس پڑے. بھائی کا فرسٹ نیم شہیر ہے، پر ہم سب ان کو پیار سے طالب کہتے ہیں. یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ کہیں تم کنفیوز نہ ہو جاؤ کہ میرا شوہر تو شہیر ہے تو یہ کیوں خود کو میرا شوہر کہہ رہا ہے. لیکن ان کے مذاق پر سب ہنسنے لگے، لیکن وہ پرسکون انداز میں ان کی آغوش کی نرمی محسوس کر رہی تھی.
جس کے لمس کے لیے وہ ہمیشہ ترسی تھی۔ وہ سب سن رہی تھی لیکن خاموش تھی۔ تبھی دروازہ کھل کر حذیفہ اندر آیا اور ماں اور بہن کو ایک دوسرے کے اتنے قریب دیکھ کر ایک سکون اپنے اندر اترتا محسوس کیا۔ بھائی شکر ہے ہماری بھی ایک بہن ہے۔ پتہ ہے مجھے کتنی کمی محسوس ہوتی تھی جب اپنے دوستوں کی بہنوں کو دیکھتا تھا کہ سے بھائیوں کے آگے ڈھال بن کر کھڑی ہو جاتی تھی، اور اب میری بھی بہن ہے۔ قاسم محبت سے پیا کو دیکھ رہا تھا۔ انابیہ نے سر اٹھا کر حذیفہ کو دیکھا۔ بہت موڑ ایسے ہے جب دل نے کہا تمہیں اپنے سینے سے لگا کر ساری پریشانیوں سے دور لے جاؤں، لیکن حق ہوتے ہوئے بھی مجبور تھا کیونکہ اپنی حقیقت نہیں بتا سکتا تھا، اور مجھے پتا تھا میری بہن لاکھ مجھے عزت دے لیکن اپنے قریب آنے نہیں دے گی۔ وہ مسکرا کر بولا تو وہ ایک دم اٹھی اور روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئے۔ میں نے اپنے بابا نہیں دیکھے لیکن اگر وہ ہوتے تو بالکل آپ کی طرح۔ حذیفہ کی آنکھ سے آنسو نکل کے اس کے بالوں میں گرا تھا۔ میرے لیے تم بہن نہیں میری بیٹی ہو۔ وہ اس کا سر چوم کر بولا۔ قاسم جلدی سے اٹھا اور دوسری سائڈ سے گلے لگا لیا۔ دو بھائیوں کی اکلوتی بہن۔ نگین کے کمنٹس پر وہ ہنس پڑے تھے۔ عمیر کی والدہ کی عادت سے آپ واقف ہے، کل تک سارے سرکل میں بات پھیل جائے گی، اس لیے جلد از جلد یہ بات اناؤنس کر دیں۔ حذیفہ نے سنجیدگی سے ماں اور چچی کو دیکھا۔ جمعہ والے دن تمہارا اور نگین کا نکاح رکھ لیتے ہیں، ساتھ ہی تم چاروں کی مہندی کی رسم کر لیں گے، ہفتے کو بارات اور اتوار کو ولیمہ رکھ لیتے ہیں۔ یہ اتنی جلدی کیسے ہوگا؟ شمسا نے پوچھا۔ گھر کی بات ہے آپا، ہو جائے گا، ایک کارڈ چھپا کر واٹس ایپ کر دیتے ہیں، اور میرے دوست کے پاپا کا ہوٹل ہے، تینوں دن کی بکنگ ایزیلی ہو جائے گی۔ یہ طالب کہاں رہ کے پلاؤ اسے۔ کلثوم کے کہنے پر حذیفہ کے سینے سے لگی نابیہ نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ڈر دیکھ کر طالب مسکرایا۔ پیار کرتے ہیں تم سے؟ رابعہ نے منہ بسورا تھا۔ آپ کو نہیں پتا، انہوں نے مجھے بہت تنگ کیا، میں بات نہیں کروں گی ان سے۔ وہ اکثر ناراضگی جتا رہی تھی۔ حذیفہ نے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ ٹھیک ہے نہ بولنا، میں تمہارا پیغام پہنچا دوں گا۔ وہ اب کچھ نہیں بولی۔ آدھا دن شاپنگ اور آدھا دن پارلر میں گزار کر بے حد تھک گئی تھی۔ آتے اس نے بات لیا جب وہ باہر آئی، نگین اس کے کمرے میں موجود تھی اور الماری سے اس کے کپڑے نکال لی تھی۔ لبنہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ یہ کہاں لے جا رہی ہو؟ ماما نے کہا ہے تمہارے سارے کپڑے بھائی کے روم میں سیٹ کرا دوں۔ نگین کے مصروف انداز میں کہے جملے پر وہ ہونٹ چبانے لگی۔ اور ہاں ماما تمہیں بلا رہی ہیں۔ اس نے ہنکارا بھرا اور دوپٹہ ٹھیک کرتی باہر نکل آئی۔ باہر قاسم اور اس کے دوستوں نے خوب رونق لگا رکھی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آئی تو پہلی نظر اس پہ پڑی جو صوفے پر نیم دراز دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً نظروں کا زاویہ بدلا تھا کیونکہ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ آؤ بیا، یہ سیٹ دیکھو، یہ سب میں نے تمہارے لیے لیے ہیں، یہ دو میں نے نئے بنوائے اور یہ تین میرے ہیں، کیسے لگے تمہیں؟ بہت اچھے ہیں ماما، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ اور لہنگا بھی آ گیا، طالب نے پسند کیا۔ اس نے بیٹھ پر پہلے ہیوی کام والے ڈیپ ریڈ اور گولڈن کام والے لہنگے کو دیکھا۔ اس کے چہرے کا رنگ پل میں بدلا تھا۔ اگر تمہیں کچھ اور پسند ہے تو بتا دو، ابھی چینج ہو سکتا ہے، اور ولیمے کا کلر بھی بتا دو، یہ طالب کے ساتھ چلی جاؤ، ویسے وہ لہنگا بھی وہ پسند کر چکا ہے۔ اب کہ رخسانہ کی شرارتی مسکراتی آواز پر وہ دیکھے بغیر بھی محسوس کر سکتی تھی۔ نہیں سب اچھے ہیں، چلو جیسے تم دونوں کی خوشی۔ نہیں سب اچھے ہیں، چلو جیسے تم دونوں کی خوشی۔ میں جاؤں؟ وہ انہیں دیکھ کر بولی۔ ہاں جاؤ، آرام کرو، پھر شام میں انہوں نے کوئی نہ کوئی ہنگامہ کر کے رات بھر جاگنا ہے۔ مصروف انداز میں بڑبڑاتے دیکھ کر وہ تیزی سے وہاں سے نکلی۔ ابھی کمرے میں داخل ہوئے سے 10 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ دروازہ کھولا اور اندر پھیلنے والی خوشبو سے اسے مڑنا نہیں پڑا۔ اسے پتہ چل گیا کہ آنے والا کون ہے۔ اسے قریب اس کی موجودگی محسوس کر کے بھی وہ پلٹی نہیں۔ اپنے قریب اس کی موجودگی محسوس کر کے بھی وہ پلٹی نہیں۔ طالب نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنی طرف گھمایا۔ مجھ سے کس بات کی ناراضی ہے؟ اس کے پوچھنے پر نابے کو جھٹکا لگا۔ اس نے کسی سے شکایت نہیں کی تھی سوائے حذیفہ کے، تو کیا حذیفہ نے اسے بتایا تھا؟ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، شکوہ کرتی گھائل نظریں۔ طالب مسکرا۔ یار ایسے مت دیکھا کرو مجھے۔ انابیہ نے سر واپس جھکا لیا تو اسی طرح کندھوں سے پکڑے اس نے اسے پیچھے رکھے صوفے پر بٹھا دیا۔ جو بات بھی تمہارے دل میں میرے متعلق یا کسی سے بھی متعلق تم مجھ سے پوچھ سکتی ہو۔ وہ کہتے ہوئے اس کے قریب نیچے زمین پر بیٹھ گیا۔ پلیز آپ اوپر بیٹھیں۔ اس کی بے چینی پر طالب نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ میری جگہ انہی قدموں میں۔ اس کے شرارتی انداز پر پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ بھی صوفے سے اتر کر اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کی اس حرکت پر طالب اسے دیکھتا رہ گیا۔ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں؟ وہ جو اس کے منہ سے کچھ اور سننا چاہتا تھا، اس کے سوال پر حیران ہوا۔ تمہیں ایسا لگتا ہے؟ الٹا سوال ہے، آپ نے خود مجھ سے کہا تھا کہ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اور کتنی بار آپ نے مجھے جتا بھی دیا تھا۔ طالب نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ انابیہ کچھ بھی نیگیٹو سوچنے سے پہلے میری بات سن لو۔ ہاں میں تم سے نفرت کرتا تھا۔ انابیہ نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہاری ممی نے جو چاچو کے ساتھ کیا، پتہ نہیں تم جانتی ہو یا نہیں۔ میں وہ بات دہرانا نہیں چاہتا۔ وہ چلی گئی اور تمہیں بھی لے گئی۔ سالوں چاچو تم لوگوں کو ڈھونڈتے رہے۔ چاچو سب سے چھوٹے تھے، ڈیڈی اور پھپھو ہم سب کے بہت پیارے۔ انہیں دکھ میں دیکھ کر ہمیں تمہاری ممی سے نفرت محسوس ہوتی تھی۔ پھر پتہ چلا تم مل گئی ہو، چاچو بہت خوش تھے، وہ اور ڈیڈی تمہیں لینے کے۔ میں نہیں جانتا وہاں کیا ہوا۔ ڈیڈی نے مجھے کال کی، میں اس وقت ایف ایس سی کر رہا تھا۔ وہاں پہنچ کر مجھے پتہ چلا میرا نکاح ہے تم سے۔ مجھے بہت غصہ ہے، نہ اس وقت میری ایج تھی شادی والی اور نہ مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ تھا۔ مجھے پتا تھا میری ماں کو اچھا نہیں لگے گا، لیکن میں چاچو ڈیڈی کی وجہ سے مجبور ہو گیا تھا۔ میں نے اس وقت تمہیں نہیں دیکھا تھا اور نہ مجھے ایسی کوئی خواہش تھی۔
گھر میں پتہ چلنے پر اچھا خاصا ہنگامہ ہوا تھا۔ اس وقت ماما نے صاف کہہ دیا کہ وہ کبھی اس رشتے کو قبول نہیں کریں گے۔ میں نے بھی وہی فیصلہ کیا۔ پھر ڈیڈی اور چاچو کے ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی اور وہ قصہ جیسے ماضی بن گیا، وہ کہہ کر رک گیا۔ پھر حذیفہ تمہیں ملا، مجھے پتہ چلا حذیفہ کسی لڑکی میں انوالو ہو رہا ہے، تو مجھے وہ لڑکی بہت بری لگی تھی۔ میں نے تمہیں ہاسپٹل میں دیکھا تھا، اپنی بے پناہ خوبصورتی کے باوجود تم مجھے بہت بری لگی تھی۔ مجھے لگا تم اپنی خوبصورتی سے میرے بھائی کو الجھا رہی ہو، کیونکہ حذیفہ کی ایسی نیچر نہیں تھی، وہ آؤٹ آف دا وے جا کر تمہاری اور تمہارے بابا کی مدد کر رہا تھا۔ وہ سچ جانتا تھا، میں نہیں، اس لیے غلط فہمی ہوگی۔ پھر وہ میرے منع کرنے کے باوجود تمہیں گھر لے آیا۔ اپنی عادت کی وجہ سے جلدی تم اس گھر کا حصہ بن گئی، لیکن مجھے تم پر شک تھا، اس لیے میں تم سے مس بہیو کرتا تھا۔ پھر حذیفہ نے نگین کو بتایا تمہارا نکاح ہو چکا ہے اور تم اپنے شوہر کو ڈھونڈ رہی ہو۔ میں تمہارے نکاح پر چونکا تھا، اس لیے میں نے تمہیں سامان کی تلاشی لی اور وہیں مجھے ہمارا نکاح نامہ ملا۔ اس میں تمہاری اور تمہاری ممی کی تصویریں بھی تھیں۔ میں نے تمہیں پہچان لیا تھا، تم نے مجھے نہیں پہچانا کیونکہ تمہیں میرا اصل نام پتہ نہیں تھا۔ دوسرا، تم نے پہلے مجھے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ مسکرا تھا لیکن وہ سنجیدگی سے دیکھ اور سن رہی تھی۔ آپ نے تب بھی مجھ پر الزام لگایا تھا کہ میں نے ڈاکٹر عمید کو امید دی ہے۔ آپ سب جانتے تھے، پھر بھی ایسا بولا، اور کیسے آپ مجھے تنگ کرتے رہے؟ وہ روحانسی ہو کر بولی، تنگ نہیں کر رہا تھا، پیار کر رہا تھا۔ بیوی ہو تم میری، اور بیوی کو پیار کیا جاتا ہے۔ تمہاری اتنی محبت مجھے مغرور بنا دیتی ہے۔ طالب نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ جھیم کر مسکرا دی۔ میں تمہاری ممی اور تمہارے بابا کا احسان مند ہوں، جنہوں نے میری محبت کے سوا تمہیں کچھ نہیں سکھایا۔ اب اتنی محبت کرتی ہو تو تمہیں لے کر میں بھی تو پوزیسو ہو چکا ہوں۔ میں کسی اور کی طرف تمہاری ذرا سی بھی توجہ برداشت نہیں کر سکوں گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ مجھے بس اتنا پتہ تھا کہ میرا پورا دنیا میں ایک ہی رشتہ ہے جو میرا سب کچھ ہے، اس کا مجھے آخری سانس تک انتظار کرنا ہے۔ آپ کی وجہ سے مجھے سارے رشتے ملے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ میری ماں بھی ہے، 2 پیارے بھائی ہیں، کزن ہیں، پھپھو ہیں، تائی ہیں۔ وہ بول رہی تھی اور طالب اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ حذیفہ بھائی مجھے بالکل بابا کی طرح لگتے ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے تو میں یہاں نہ ہوتی، بلکہ شاید اپنی جان عزت بچانے کے لیے مر گئی ہوتی۔ اس کی بات پر طالب نے غصے سے دیکھا۔ فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس غفران کا جو میں نے حال کروایا نا، تمہارے سامنے آنا تو دور کی بات، کبھی تمہارا نام زبان پر نہیں لائے گا۔ نابی ایک بار پھر حیران ہوئی، وہ اس کی ادھوری بات سے بھی اس کے اندر کی بات جان گیا تھا۔ خیر، میرے ہوتے تمہیں کبھی کسی بات کو لے کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم بس وہی کرو جو تمہارا کام ہے۔ طالب کے کہنے پر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ مجھ سے محبت، اس نے کہہ کر دوبارہ سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس سے پہلے وہ اس سے الگ ہوتی، دروازہ دھڑ سے کھلا اور قاسم اندر داخل ہوا۔ اوہ سوری، میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ اس نے فوراً آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر رخ گھمایا۔ نابی تیری سے اس سے الگ ہوئی تو طالب نے ایک نظر سے دیکھ کر قاسم کو دیکھا۔ اوور ایکٹنگ بند کرو چھوٹو۔ قاسم نے دھیرے سے سر گھمایا اور پیچھے دیکھ کر گہرا سانس لیا۔ تمہیں نہیں لگتا تمہیں نوک کر کے آنا چاہیے تھا؟ مجھے کیا پتا تھا آپ یہاں تھے، ورنہ میں آتا ہی نہیں۔ اب تو جب بھی آپ بیا کے ساتھ ہو مجھے ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں کون سا سین دیکھنے کو مل جائے۔ وہ بیا کے سرخ چہرے کو دیکھتے شوق لہجے میں بولا۔ کون سا سین دیکھ لیا تم نے؟ طالب نے آنکھیں سکیڑ کے پوچھا۔ وہ تو میں سب کو جا کر بتاتا ہوں۔ قاسم رکو۔ طالب اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ اب باہر سے اس کے بچاؤ کی آوازیں آ رہی تھی۔ نابی بھی مسکراتی ہوئی باہر نکلی، جہاں سے گانے کے ساتھ اب ڈھولکی کی بھی آواز آ رہی تھی، جو ماحول کو سحر انگیز بنا رہی تھی۔ وہ اللہ کی بے حد احسان مند تھی، جس نے اسے ثابت قدم رکھا ہر موڑ پر، ہر طرح کے حالات میں۔ تبھی تو وہ خود پر صفت کل کی بے وفا عورت کی بیٹی کا ٹیگ اتار پائی تھی۔ وہ اپنے شوہر سے نہ صرف باوفا تھی بلکہ محبت کرتی تھی، اور یہ محبت ایک طرفہ نہیں تھی، اس لیے اسے یقین تھا کہ آنے والی زندگی بے حد خوبصورت ہونے والی ہے۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہمارا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا آپ کو؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ تو ناول نیم ہے دستور وفا، ریٹن بائی مریم عزیز کا یہ ناول ہے۔ مریم عزیز کا یہ لیٹسٹ ناول ہے جو ابھی اسی منتھ شاید ختم ہوا ہے یا پچھلے مہینے ختم ہوا ہے۔ کیسا لگا آپ کو؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ابھی کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں، دین ویڈیو کو اینڈ کریں گے۔ سائرہ ریاض، زبردست، بہت اچھا ناول ہے، تھینک یو ویری مچ سائرہ۔ سائرہ ریاض، بہت اچھا ناول چاہ رہا ہے۔ مائنر بہت ہی سڑیل عورت ہے، اور آشو بھی۔ چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے ناول میں۔ آہو بھی آگے پتہ لگ جائے گا کہ کیا ہوتا ہے ناول میں۔ علی عیسیٰ جی، وعلیکم السلام۔ ناول اچھا چاہ رہا ہے، پلیز گیو دا ایپیسوڈ نمبر اینڈ ڈیجٹ، ورنہ ہم کو ایز اے بلائنڈ پرسن کوئی ایپیسوڈ فائنڈ کرنے میں پرابلم آ رہی ہے، تو پلیز ایپیسوڈ کے نمبر نمیرک سٹائل میں دے دیں، تھینک یو، ویلکم۔ لیکن علی عیسیٰ جی، ہم لوگ میرے ہر ایپیسوڈ کے اوپر نومیریکلی مینشن ہے ایپیسوڈ کا نمبر، ٹائٹل میں بھی اس کے مینشن ہے اور اس کے کور کے اوپر بھی مینشن ہے، صرف ایک آدھ ہے جس کے اوپر نہیں مینشن ہوگا، وہ بھی اس میں تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے، اس وجہ سے وہ مینشن ہو نہیں پا رہا، نہیں تو میں نے اس کے اوپر بھی مینشن کرنے کی پوری کوشش کی تھی۔ انیس بانو، وعلیکم السلام۔ بہت ہی زبردست ناول ہے، ناول کے انتخاب میں آپ لاجواب ہو، ایک سے ایک عمدہ ناول لاتی ہو، تھینک یو ڈیئر، ویلکم، تھینک یو۔ بس مجھے یہ جو میں جتنے بھی ریڈ کرتی ہوں یہ سب میرے کوئی نہ کوئی فیوریٹ ناول ہی نکل آتا ہے،
تو ابھی جو نیکسٹ آنے والا نا اس کو تو چھوڑیے گا مت، کیونکہ وہ مجھے بہت زیادہ شدید پسند ہے. تو میں تو ویسے اس کو 3 سے 4 دفعہ پڑھ چکی ہوں، بلکہ جب آپ لوگوں کے لیے ڈاؤن لوڈ کیا تھا تبھی بھی موٹا موٹا ایک دفعہ پڑھ لیا تھا سارا ہی. تو خیر اب طیبہ اشرف وعلیکم السلام. ایپی نائس ہے، تھینک یو طیبہ. جانی سس حالم ناول ریڈ کرے پلیز. حالم کریں گے لیکن حالم بھی نہیں کرنا، حالم بہت لمبا ہے، میں نے حالم پڑھا بھی نہیں ہوا. عائشہ آصف پہلے بھی ایرا بی بی کی جذباتی ڈراموں کی وجہ سے زیادہ مرا، اس بات کا اسٹوپڈ ایرا کو کوئی گلٹ نہیں ہے، اب پھر جذباتی ڈرامے بازی تو ہے ہی ڈرامے باز. گئے تو آپ صحیح رہی ہیں لیکن کیا کر سکتے ہیں، ہوتا ہے چلتا دنیا. لیٹ سی عائشہ آگے کیا ہوتا ہے ایرا کے ساتھ. باقی یہاں پہ ہمارا کمنٹ سیشن اختتام کو پہنچا. کیسے لگا آپ کو یہ ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. ایک دفعہ پھر بتا دوں کل جو ناول آنے والا ہے وہ میرا موسٹ فیوریٹ ہے، تو دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پسند آتا کہ نہیں آتا. باقی انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ جی.